الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ پروردگار عالم جل وعلا کے احسان اور کرم سے سبق آپ کا شروع ہوگا سورۃ المطففین کی 28 نمبر آیہ شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جو مجرم ہیں، جنہوں نے جرم کیے، جو گناہ گار ہیں، جو کافر ہیں، اشار فرماتے رب ذوالجلال کانوا من الذین آمنوا یضحکون، ان کی یہ حالت تھی کہ یہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ ضحک ہنسی کو کہتے، کھلکھلا کے ہنسنا۔ تو رب کریم فرماتا ہے یہ کافر جو مجرم ہیں، جو دنیا میں ایمان والوں پہ ہنسا کرتے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب بھی ان کے قریب سے یہ گزرتے تھے، یہ طنزاً آنکھوں کے ساتھ ان کی جانب اشارے کیا کرتے تھے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جماعت صحابہ کے ساتھ، جس طرح سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، چونکہ یہ سیدنا علی مرتضیٰ کے سوا باقی دنیا میں غلام کی حیثیت سے بکے تھے۔ پھر ان کو خریدا گیا تھا بازار میں۔ سیدنا علی مرتضیٰ کو ساتھ لے کے جا رہے تھے، تو کافروں نے، جس طرح بڑے بڑے کافر، خبیث قسم کے کافر، ابو جہل لے لیجئے، ولید بن مغیرہ لے لیجئے، عاص بن وائل، عتبہ، عتیبہ وغیرہ، کچھ کافر تھے، انہوں نے ان کو دیکھا تو ان پر معاذ اللہ تعالیٰ پھبتیاں کسیں، ہنسے، ان کا مذاق اڑایا کہ یہ الیاذ باللہ تعالیٰ غریبوں کی جماعت، غلاموں کی ٹولی، یہ جا رہے ہیں۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ کی شان میں نازیبہ کلمات کہے اور آنکھوں کے ساتھ برے اشارے بھی کیے۔ رب ذوالجلال اشارہ فرماتے ہیں وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب یہ پلٹتے ہیں اپنے گھر والوں کی جانب، یعنی جب یہ کافر اپنے اہل خانہ کی جانب پلٹے تو پھر کیا تھا؟ انقلبوا، یہ پلٹے ہیں فَاكِهِينَ، خوشی مناتے ہوئے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ منقلبوا فَاكِهِينَ، یہ پلٹتے ہیں تو خوشی مناتے پلٹتے ہیں۔ معاذ اللہ، آج خوب ہم نے ان کی ہنسی اڑائی، خوب ان کا مذاق اڑایا۔ یہ کافروں کے لیے اذا انقلبوا، جب وہ پلٹتے ہیں، الی اہلہم، اپنے گھر والوں کی طرف، تو کس طرح پلٹتے ہیں؟ فقیہین، خوشی مناتے ہوئے، ہنسی مناتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور ان بدبختوں نے، کافروں نے جب ایمان والوں کو دیکھا، جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں، بڑے بڑے کافروں نے غریب مسلمانوں کو دیکھا، قالو، تو انہوں نے آپس میں کیا کہا؟ معاذ اللہ، ان ہؤلاء لضالون، بے شک یہ جو غریب ہے نا، معاذ اللہ، یہ جو منگتے ہیں، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، بھیک مانگنے والے، یہ غلام جو ہیں، اللہ یعوذ باللہ، انہم لضالون، یہ گمراہ ہیں۔ ان ہؤلاء لضالون، بے شک یہ جو ہے نا، یہ ٹولی جو جا رہی ہے، گمراہ ہیں۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، کتنے وہ عقل کے اندھے تھے، ہدایت یافتہ کو گمراہ کہہ رہے ہیں اور گمراہ خود کو صراط مستقیم پہ کہہ رہے ہیں۔ اندھا اپنے آپ کو بینا اور بیناؤں کو اندھا کہہ رہا ہے، جاہل اپنے آپ کو عالم اور علماء کو جاہل کہہ رہا ہے۔ ان بدبختوں نے ان کی شان میں گستاخیاں بکیں۔ پروردگار عالم جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور ان پر ان کو ہم نے کو محافظ بنا کے نہیں بھیجا ہے، ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا ہے کہ یہ دیکھیں اور فیصلہ کریں یہ اچھے ہیں یہ برے ہیں، اعلیٰ ہیں یا ادنیٰ ہیں۔ ہم نے ان کو یہ اختیار دے کے نہیں بھیجا ہے، ان بدبختوں کو، کہ جو وہ نازیبہ کلمات کہتے ہیں، گستاخی بکتے ہیں اہل ایمان کے لیے۔ پروردگار عالم جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ، پس آج کا دن، الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، وہ کفار پر ہنس رہے ہوں گے۔
جس طرح سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی وغیرہ، وہ جس طرح میں پہلے غلاموں میں نبی کے غلاموں کا تذکرہ کر چکا ہوں، جو بظاہر غریب تھے لیکن حقیقت میں بہت امیر تھے، ان کے پاس ایمان کی دولت تھی، میرے نبی کا دامن تھا، رب کائنات جل وعلا کی رحمت ان کے شامل حال تھی۔ دنیا کی دولت تو ایک حقیر شے ہے، ہاتھوں کا میل کہہ لیجئے۔ دنیا کی دولت کی حقیقت کیا ہے؟ رب کائنات نے ان کو جو عزت اور عظمت عطا فرما رکھی تھی، ان کی زیارت کے لیے تو اللہ کے فرشتے نازل ہوتے تھے، وہ دنیا میں ان کی وہ ہنسی کفار اڑاتے تھے۔ آج قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمتوں کے سائے تلے ہوں گے اور یہ کفار کی ہنسی اڑا رہے ہوں گے۔ رب کریم فرماتے ہیں کہاں تشریف فرما ہوں گے؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، بس آج کے دن ایمان والے، مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، یہ کفار پر ہنس رہے ہوں گے، عَلَى الْأَرَائِكِ، وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ جس طرح میں کل بھی بتا چکا ہوں، اریکہ کہ جمع ارائک ہے، اریکہ اس پلنگ کو، اس بستر کو کہا جاتا ہے جو دلہن کے لیے سجایا جاتا ہے، جس کو مساری کہتے ہیں۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ عزت و عظمت کے پلنگوں پر، تختوں پر بٹھائے گا، اور ایمان والے کفار کو دیکھ کر ہنسیں گے۔ اب پوچھیں گے کہ وہ بتاؤ ایک کافر ہو، جاہل ہو، کل تم ہم پر ہنسی اڑاتے تھے، آج تمہاری حالت کیا ہے؟ رب کی فرماتا ہے الارائک، وہ تختوں پر تشریف فرما، ینظرون، ان کا نظارہ کر رہے ہوں گے، ان کی بری حالت کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کفار کی تو شکل بھی بگاڑ دی جائے گی، ان کی شکل انسانوں جیسی رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو بڑی عزت عطا فرمائی ہے، لقد کرمنا بنی آدم فرما کر کہ ابن آدم کو ہم نے بڑی عزت والا بنا دیا۔ یہ شکل، یہ صورت جو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شاندار نعمت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جس قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، ان کی شکلیں بھی بگاڑ دی تھیں، اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے کونو قردۃ خاسئین، یہ فرماتے ہیں کہ ذلیل بندر بن جاؤ، اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل بندروں جیسی بنا دی تھی۔ معاذ اللہ قوم لوط کی شکل کہا جاتا ہے کہ سوروں جیسی بنا دی گئی۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، کافروں کی تو شکلیں بھی بگاڑ دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے حل ثوب الکفار، کیا ملا؟ ثواب، بدلہ کسی چیز کا ملنا۔ حل ثوب الکفار، کفار کو کس چیز کا بدلہ ملا ہے؟ کس کا؟ ما کانوا یفعلون، جو کچھ ان کے افعال تھے، ان کی کرتوتیں تھی، جو ان کے کام تھے، ان کے کاموں کا آج ان کو بدلہ مل گیا۔ یعنی قیامت کا دن یوم الدین ہے، بدلے کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، ایمان والوں کی عزت افزائی کا دن ہے، کافروں کی ذلت و رسوائی کا دن ہے۔ ایمان والوں پر رب کائنات جل وعلا کی رحمت کا دن ہے، کافروں پر اللہ تعالیٰ جل وعلا کے غضب کا دن ہے۔ میرے نبی کی غلاموں کی عظمت کا دن، میرے نبی کے دشمنوں کی ذلت کا دن، قیامت کا دن۔ ایمان والے خوشیاں منا رہے ہوں گے اور کافر ذلیل و رسوا ہو رہے ہوں گے۔ ان کو تو اپنا ہوش تک بھی ٹھکانے نہ ہوگا، یوں محسوس ہو رہا ہوگا کہ جس طرح انہوں نے نشہ کر رکھا ہے، سیدھے کھڑے بھی نہ ہو پائیں گے، گرتے پڑتے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ بحمد اللہ تعالیٰ۔ آج سورہ مطففین کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے حضور دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم اس قرآن کریم کو قیامت کے دن ہمارا شفیع، قبر میں ہمارا ساتھی اور عزت و عظمت کا سبب بنانا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، او کما قال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا۔